कि हम बीजेपी को रोकेंगे कि देश के तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। अगर उसमें हमारी जरूरत पड़ी तो हम यकीनन उसमें साथ देंगे कि हम बीजेपी को रोकेंगे। हम इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन अराइव होता है जहां पर एक नॉन बीजेपी का आदमी, नॉन एनडीए का आदमी या महिला प्रधानमंत्री बनने का सामने आएगा तो हम यकीनन उस बारे में साथ देंगे। हर भाषण में उन्होंने एक एक चुन के इस तरह की वाहियात बातें की और तारीख उनके भाषण को हमेशा याद रखेगा। जो बाजा बजाए थे 400 पार का, तब लोग अंदाजा कर लिए। आप कल से देखेंगे कि कल से पूरा जितना बुखार था ना, हाँ, सब उतरेगा। गर्दन मोटी हो गई थी ना सबकी कि हम ही बोले तो सब सही है। वो इस बात को महसूस कर चुके थे कि मोदी ने जो 400 पार की बात की वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने के लिए की है। तो ये एक जो वर्डिक्ट आया है, अब अगर मोदी जी सरकार बनाएंगे तो उनको पार्लियामेंट में बैसाखियों के सहारे आना पड़ेगा। उनको पार्लियामेंट में बैसाखियों के सहारे आना पड़ेगा और वो भी बड़ा अच्छा नज़ारा होगा देखने के लिए, क्योंकि 400 पार, बल्कि माशाल्लाह से इतने जो आप लोग यहाँ पर जमा हैं, आप लोगों ने भी कहा था एक एक का नाम अगर लेके बोलूं 450, किसी ने कहा 400। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, यू विल हैव टू ईट द क्रो नाउ, माने आपको कौवा खाना पड़ेगा। तो अब नहीं मालूम खाएंगे नहीं खाएंगे, मगर कहावत है। किसी एक माशाल्लाह एक साहब ने तो जो बड़े अपने आप को माहिर कहते हैं, उन्होंने कहा कि हैदराबाद हम नहीं जीतेंगे। खैर अल्लाह जो चाहता है वही होता है। तो तीसरी बात, अहम बात यह है कि अगर ऐसा मौका आता है कि देश के तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, अगर उसमें हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम यकीनन उसमें साथ देंगे, क्योंकि हमने एक पब्लिकली एक स्टैंड लिया है कि हम बीजेपी को रोकेंगे। और चौथी बात यह है कि हम नरेंद्र मोदी से ये बताना चाह रहे हैं कि आप देखो ये नतीजा क्यों आया। उनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि पिछले 4 साल से जो लोग जेलों में सड़ रहे हैं उनकी फौरन रिहाई अमल में लाई जाएगी कानूनी तरीके से। क्योंकि याद रखिए कि अगर आप कमज़ोर पे जुल्म करेंगे तो उस कमज़ोर की तकलीफ़ को ऊपर वाला सुनने वाला है। तो अब नहीं मालूम कि फाइनल काउंटिंग होने के बाद कितने सीट बीजेपी लाएगी, मगर मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला वो मैजिक नंबर बीजेपी नहीं लाएगी। और क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तो ये हमारा इनिशियल रिएक्शन है। मैं आपके ज़रिए से रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद देता हूं कि उनकी पार्टी 8 लोकसभा सीट पर कामयाबी हासिल की और महबूब नगर में भी हमने भी कोशिश की, कुछ 3000 वोट चिल्ला वोट से उनको कामयाबी नहीं मिली। सिकंदराबाद में मेजॉरिटी कम हुई है और अफसोस की बात यह है कि बहुत से मुकामात पर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में खोलो प्रमोद है तो बहुत से मुकामात पर हम ये देखे हैं कि टीआरएस के लोग ओपनली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। ये भी आवाम के सामने आ गया। ये क्यों किए मेरे को नहीं मालूम। ये एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उनकी बहुत गलत स्ट्रेटजी थी। अब इसका क्या खमियाजा उनको अदा करना पड़ेगा वो जानते हैं, मगर ये बात फैक्ट है। तो ये 4-5 चीज़ें मुझे आप तक कहना था। नहीं देखिए, नहीं देखो राम, ऐसा है ना कि अभी तो फाइनल काउंटिंग ख़त्म नहीं हुई, अभी भी चल रही है काउंटिंग। नहीं, काउंटिंग होने के बाद क्या होगा जब बोल सकते हैं हम, अभी बहुत जल्दी होगा। हम इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन अराइव होता है जहां पर एक नॉन बीजेपी का आदमी, नॉन एनडीए का आदमी या महिला प्रधानमंत्री बनने का सामने आएगा तो हम यकीनन उस बारे में साथ देंगे, मगर वो नहीं मालूम होगा नहीं होगा। हाँ बोलिए प्रमोद साहब। सर, पूरे इलेक्शन के दौरान आपने देश भर में
سے جو بی جے پی کے خلاف بولا، یہ جو رزلٹ آیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ ہر جگہ جا کے دیکھیے ایک تو یہ کہ 10 سال کا ان کی ناکارکردگی، ان کے جھوٹے وعدے، جو سنو بھائی سنو، جو نیشنلزم کے نام پر انہوں نے جو دھوکہ دیا، اور چین کے بارے میں نرم رویہ، بے روزگاری، کسان، مہنگائی، اور جو پرائم منسٹر اور بی جے پی کی طرف سے جو کمیونل اگلی کیمپین چلایا گیا، اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں. جیسا حیدرآباد میں واہیات قسم کا کیمپین بی جے پی نے چلایا، بالکل واہیات قسم کا، اس سے بڑھ کر زیادہ واہیات نریندر مودی نے کیمپین کروایا. بس ایسا دکھ رہا تھا کہ اس دیش میں مودی کی نظر میں صرف مسلمان ہی ووٹ دینے والے ہیں، کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے. ہر بھاشن میں انہوں نے ایک ایک چن کے اس طرح کی واہیات باتیں کی، اور تاریخ ان کے بھاشن کو ہمیشہ یاد رکھے گا. بالکل اٹھائیں گے، ہم ہی تو اٹھا رہے ہیں ان چیزوں کو، برابر اٹھائیں گے. ہاں ہاں ہاں. میں دیکھیے، میں نے شروعات میں ہی آپ کے پوچھے بغیر اس بات کو کہہ دیا کہ ہم نے، ہماری پارٹی نے پبلکلی اس بات کو ڈکلیئر کیا کہ اگر نان بی جے پی، نان این ڈی اے کا کوئی شخص پرائم منسٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے یا بن سکتا ہے تو یقیناً ہم اس کی تائید کریں گے. مگر ابھی کاؤنٹنگ چل رہی ہے، اور کاؤنٹنگ مکمل ہونے کے بعد آپ کو پتا چلے گا. خاص طور سے بی جے پی وہ 272 کا میجک نمبر کراس کرتی ہے، ٹچ کرتی، نہیں معلوم، مگر مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں کر پائے گی. سر آپ بی جے پی کو روکنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن لگاتار چاہے اسمبلی چناؤ ہو، میونسپل ہو یا پھر ابھی کے لوک سبھا، سنیے ایک بات تو ثابت ہو گئی نا کہ اس دیش میں مسلم ووٹ بینک نام کی کوئی چیز کبھی تھی نہ کبھی رہے گی. یہ ایک متھ کریٹ کیا گیا تھا، یہ ایک متھ ہے. یہ کبھی اس ملک میں کبھی مسلم ووٹ بینک نہیں تھا. یہ خواہ یہ لوگ پکارتے تھے اور ہماری کمیونٹی خوش ہوتی تھی. کبھی تھا ہی نہیں، نہ کبھی رہے گا. بی جے پی کی تلنگانہ میں نہیں، ان کی بھی کم ہوں گے، آپ فکر مت کریے. آپ دیکھ لیجئے جو باجا بجائے تھے 400 پار کا، تب لوگ اندازہ کر لیے. بعض لوگ اس میں آ گئے باتوں میں، تو اب ان کو اندازہ ہو گیا. آپ کل سے دیکھیں گے کہ کل سے پورا جتنا بخار تھا نا، بخار تھا یا جو کیا بولتے وہ تیلگو میں کیا بولتے، ہاں نہیں بھانمتی کیا بولتے، اتارتے نا وہ، ہاں سب اتریں گا، کل سے سب اتریں گا. اب ٹھیٹ حیدرآبادی زبان میں تو مستی چڑھ گئی تھی. دیکھو آپ بولتے نہیں، وہ سب آپ کل سے دیکھو آپ کیا کیا ہونے والا. یہ جو گردن موٹی ہو گئی تھی نا سب کی کہ ہم ہی بولے تو سب صحیح ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ تو اس کو پروموٹ بھی کیے، ایک آدمی پروموٹ کیا اس کو. مانے میرے کو جب میں ابھی ٹی وی دیکھ رہا تھا اکبر کے ساتھ، ہم اکبر جو ہے کافی ان کا باریک دیکھتے ہیں، انہوں نے 4-5 چینل دکھائے. میں بولا کیا دکھا رہے؟ تو بولے دیکھو اینکر کی، دیکھو آپ چہرے پہ کتنی تکلیف ہے. 5-6 اینکروں کو دیکھا میں، اتنی تکلیف کیوں ہے آپ کے اینکرز کو؟ ارے خوشی منائیے، دیش کی جنتا کا فیصلہ ہے. آپ کے گھر میں تو چراغ جل رہا ہے نا، یا کچھ آپ کو نقصان ہو گیا میرے کو نہیں معلوم. ایک اینکر اتنا ایسا اداس لگ رہا ہے کہ بھائی ایسا دکھ رہا ہے کوئی گھر میں ان کے کچھ ہو گیا، حادثہ ہو گیا. پبلک کا ورڈکٹ ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ پورے اینکرز کو رات میں اچھی نیند آئے گی. اگر نہیں آئے گی تو پھر آپ کچھ انتظام کریے. نہیں پورے کے پورے حیدرآباد کو ہی آ گئے تھے، اور حیدرآباد کی عوام بولی ہورے، حیدرآباد کی عوام بولی ہورے، حیدرآباد کی عوام بولی ہورے. نہیں بولے تو نہیں سنتے، دکھا دیے، پورا دکھا دیے نا. آپ دیکھو یہ ایک تاریخی کامیابی. میں شکر گزار ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ بس ایک ہی تکلیف ہے کہ میرا بازو امتیاز جلیل میرے ساتھ نہیں ہوگا اورنگ آباد میں. اور ہم امید کر رہے تھے کہ سیمانچل کی لڑائی کو ہم پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے، مگر سیمانچل لڑائی ہماری چلتے رہے گی.
ہم دیکھیں گے کیا کمزوری. ہمارے ماجد صاحب MLA صاحب بھی بڑا کوشش کیے, ٹیم بھی سب کیے. بہرحال میں ایک ہمارے پارٹی کے ممبرز کا شکر گزار ہوں کہ اتنی گرمی میں کیمپین کیے, غیر معمولی گرمی تھی, اور اتنی شدت کی گرمی میں بھی حیدرآباد کے ووٹرز نکل کر ووٹ ڈالے, اور میں ان کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کا سلام کرتا ہوں. اور ایسے کئی لوگ ہیں جن کو نہ میں جانتا ہوں نہ ان کا پہچانتا ہوں, مگر جو دعائیں بھی کیے, جو محنت کیے, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کیسے ان کا شکر ادا کروں. بس میں دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ ان کو سلامت رکھے, اور اللہ ہم کو ایک اور ہمارے جذبے میں اخلاص دے کہ ہم ان کے بھروسے پہ اتریں, اور ہماری لڑائی جاری رہے گی فرقہ پرست طاقتوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. بس بیزار ہو چکی ہے, ان سے تنگ آ چکے ہیں. آپ ایک سمودائے کو تو نشان ملامت بنا دیے, ایک سمودائے کو تو آپ خطرہ بتا دیے دیش کے لیے. یعنی اتنا ایسا کیمپین نریندر مودی چلائیں گے کوئی نہیں سوچا تھا. بلکہ میں آپ کو بول رہا ہوں, جتنے جو نان BJP ممبر ووٹرز تھے وہ میرے کو فون کر کے بولے, میرے کو اکبر کو بلا لا کہ ہم آپ کو ووٹ ڈال رہے. کیوں ڈال رہے؟ ہم پوچھے تو بولے ان کے بھاشن سے. ایک نہیں بلکہ کئیوں لوگ بولے کہ یہ چیز ہم کو نہیں چاہیے. نیشنل دستک کی آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبائیں, پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دبائیں. نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ ضرور کریں.